اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ریب جو ہے وہ شک کو کہتے ہیں۔ شک میں دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ شک جو ہے خود قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کا معنی بھی شک ہوتا ہے، اور ریب جو ہے یہ بھی شک کے میننگز میں آتا ہے، لیکن اس میں ذرا گہرائی ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ ریب جو ہے وہ اندر سے پنپتا ہے، قلوب سے نکلتا ہے، اندر سے اطمینان نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ شک جو ہے وہ عام طور پر ظاہری اور سطحی لیول سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی باہر کی انفارمیشن سے شک پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ شک جو ہے وہ سطحی لیول سے، سرفیس لیول سے آ رہا ہوتا ہے، نارملی اس کی گہرائی نہیں ہوتی اس میں۔ شک جو ہے وہ جلدی دور ہو جاتا ہے۔ شک صرف معلومات کی درستگی سے دور ہو جاتا ہے، آپ اس طرح سمجھیں۔ درست معلومات آ جائے تو شک دور ہو جاتا ہے۔ تجربے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، تجربے کے نتائج نہیں نکل رہے ہیں، تو تجربے کو درست کر دینے سے شک دور ہو جاتا ہے، یعنی شک جو ہے وہ آرام سے چلا بھی جاتا ہے اور جلدی آ بھی جاتا ہے۔ لیکن ریب جو ہے یہ جڑیں بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ریب کے اندر جڑیں ہوتی ہیں، یہ گہرائی میں پیوست ہوتا ہے نارملی، ٹھیک ہے۔ ریب جو ہے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو آج کے دور میں جو لوگ قرآن پر شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں، وہ ریب سے زیادہ شک میں مبتلا ہیں، چونکہ اندر جو ہے گہرائی میں جو ہے وہ تجربات ہیں ہی نہیں ایمان کے، ایمان کی زندگی میں سفر کیا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نام کو سن کے دلوں کا ڈر جانا، وہ اللہ کے آگے خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدوں میں گر جانا، وہ تعظیم کے ساتھ رکوع میں آ جانا، وہ اس کی رحمت، اس کی احکام کی پاسداری میں اپنی ذات کو کھپا دینا، اپنی ذات کو لگا دینا، ان کے نتائج میں جو انسان کو تجربات فیل ہوتے ہیں، جو تجربات کی ایک دنیا بنتی ہے گہری، وہ تجربات تو ہیں ہی نہیں۔ تو اوپر سے شک پیدا ہوا اور وہ اپنی جڑیں بناتا رہتا ہے۔ جب شک کو پالتے رہتے ہیں تو شک کیا کرتا ہے؟ اپنی جڑیں بناتا ہے، تو وہ جڑیں جو ہیں وہ اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ ریب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ آپ کو بہت ساری کتابیں ملیں گی، آپ کتابوں کو ڈھونڈیں گے، سرچ آؤٹ کریں گے، کوئی ایسی کتاب ہاتھ میں لگ جائے جو بڑی اوتھینٹک کتاب ہو۔ آپ ہسٹری کی کتاب پڑھنا چاہیں، آپ سائنس کی کتاب پڑھنا چاہیں، آپ علوم و فنون میں بے شمار لائبریریوں میں گھومتے جائیں، ڈھونڈتے جائیں، آپ کی تلاش اس بات پر ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک پر کتاب تلاش کرنے کے لیے کہ میں وہ کتاب ڈھونڈوں جو موسٹ اوتھینٹک آتھر کی ہو۔ یہی رویہ ہوتا ہے انسان کا کتابوں کی تلاش میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم کتابیں ڈھونڈ رہے ہو ان میں سے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، یعنی یہ موسٹ اوتھینٹک بک اگر تمہیں ڈھونڈنی ہے، سرچ آؤٹ کرنی ہے، تو یہ وہ کتاب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس کتاب کا دیباچہ ہے، اس کتاب کا دیباچہ ہے۔ 5 الفاظ ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 5 الفاظ ہیں۔ ان 5 الفاظ کے اندر اس کتاب کا پورا پریفیس موجود ہے۔ اتنا مختصر اور اتنا جامع پریفیس آپ کو پوری دنیا کی تمام کتابیں اٹھا لیجئے نہیں ملے گا۔ یعنی معنی اتنے گہرے اور اتنے سمپل بھی ہیں، گہرائی بھی رکھتے ہیں اور وزن بھی رکھتے ہیں، اور اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اوتھینٹیکیٹ بھی کرتے ہیں
یعنی جب آپ کتاب پڑھتے جائیں گے تو ریب دور ہوتا جائے گا، بشرطے کہ اس پر ایمان کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر آپ اس کو اکیڈمک بک بنا دیں گے، جسٹ ایسے جیسے عام کتابیں آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں سے ایبسٹریکٹ نالج گین کر لیں، بس عام کتابیں آپ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ ان سے ایبسٹریکٹ نالج گین کریں، نالج کا، علم کا وہ حصہ حصول کریں جسے آپ نے شارٹ کر کے، تجرید کر کے، ایبسٹریکٹ کر کے اپنے لیے قابل استعمال بنانا ہے یا اپنی سوچ کے لیے استعمال بنانا ہے۔ یہ کتاب نہیں ہے ایسی، یہ کتاب ایک لیونگ بک ہے اور اپنے ساتھ زندہ تعلق مانگتی ہے۔ لیونگ بک ہے اور لیونگ ریلیشن مانگتی ہے۔ جو کوئی اس کتاب کے ساتھ آئے، لیونگ ریلیشن کے ساتھ آئے۔ یہ کتاب اتنی گہری ہے کہ اس کو سطحی لیول سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ میں اس کتاب کے اوصاف آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ 5 الفاظ پر مبنی اس کا دیباچہ ہے، اس کا پریفیس ہے، جو اس پوری بک کا تعارف کر رہا ہے۔ آپ ساری لائبریریز میں بک اٹھاتے جائیں، ڈھونڈتے جائیں، آپ کی جو خواہش ہے کہ مجھے اوتھینٹک بک چاہیے، تو یہ کتاب اپنے پہلے جملے میں آپ کی اس خواہش کا جواب دے رہی ہے، پہلے ہی جملے میں دے رہی ہے۔ پہلا جملہ وہ جو سمجھ میں آنے والا، ورنہ پہلا جملہ ہے الف لام میم، جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس میں ایک اور حکمت کو نوٹ کر لیجئے کہ پہلی بات تو آپ اس کے اندر آئیں گے تو یہ سوچ کر آئیں گے کہ فوری طور پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ الف لام میم آ گیا ہے، پہلا جملہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرسٹ ٹائم پہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھنے سے مراد علم کی بات کر رہا ہوں میں، علم کی ترتیب سے نہیں آئے گی۔ الف لام میم سن لیا، ایمان لے آؤ۔ الف لام میم سن لیا، ایمان لے آؤ، مطلب ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، مطلب ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، ایمان لے آؤ۔ رائٹ؟ اب آپ کی یہ اندر کا جواب دے رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کوئی ریب نہیں رکھتی، ہدی للمتقین، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ متقین کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تقوی کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نفس کو تقوی بھی دیا ہے اور فجور بھی دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس اگزامپل سے میں نے آپ کو تقوی کا تصوراتی فریم ورک دیا تھا۔ فجر کہتے ہیں کسی چیز کا پھوٹنا، جو چیز اپنی حدود سے باہر نکلتی ہے، پھوٹتی ہے، اس کو فجر کہتے ہیں۔ جیسے اندھیرا گھپ ہے، اندھیرے کو کیا چیز پھاڑتی ہے؟ روشنی پھاڑتی ہے۔ جب روشنی اندھیرے میں داخل ہوتی ہے تو اندھیرے کو پھاڑ دیتی ہے، اندھیرا پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے روشنی اور اندھیرا الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے فجور کی، اور پھر جب یہ روشنی آگے بڑھتی ہے تو فجور جیسے جیسے اگر آگے بڑھے گا تو وہ مکمل حیت کو بدل دے گا، وائس ورثہ کر دے گا۔ تقوی جو ہے اس فجر کا اپوزٹ ہے۔ دونوں صلاحیتیں اللہ نے فرمائی، ایک صلاحیت پھاڑنے والی، ایک ٹینڈنسی پھاڑنے والی رجحان انسان کا، اور دوسری ٹینڈنسی ہے اطاعت کی طرف آنے والی، مرکز کی طرف کھینچنے والی۔ تو ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے جو اس کتاب کی طرف آئے ہیں۔ جو لوگ اس کتاب کی طرف آئے ہیں
تو اس کتاب کی اطاعت کی طرف کھینچنے والی جو ٹینڈنسی ہے وہ تقویٰ ہے. اس کے احکام جو ہیں اس کی پاسداری کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ تقویٰ ہے. یہ صلاحیت پنپتی ہے، بڑھتی ہے، نشوونما پاتی ہے جیسے جیسے اس کی آپ آبیاری کرتے جائیں. تقویٰ کی آبیاری کریں گے، تقویٰ کا درخت تناور ہو جائے گا. فجور کی آبیاری کریں گے تو تقویٰ کم ہوگا، چھوٹا ہو جائے گا، اور فجور کا درخت بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ تناور ہونا شروع ہو جائے گا. تو تقویٰ کو اگر آپ بہترین طریقے سے اس کی مثال دے سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی اگزامپل ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے. رزقناہم صرف مال پر محیط نہیں ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین کیے ہوئے ہیں. یہاں ایک لفظ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں یقین کا آیا ہے، اور پہلے لفظ آ رہا ہے ایمان کا. یاد رکھیے گا ایمان اور یقین دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایمان یقین کو نہیں کہتے. ایمان ایک زندہ تعلق ہے، زندہ ریلیشن ہے، ٹرسٹ ریلیشن ہے، جو ساتھ ساتھ انسان ایمان کے ساتھ آگے چلتا ہے. ایمان میں اطاعت ہوتی ہے اور اس میں زندگی ہوتی ہے. یقین جو ہے وہ جامد ہوتا ہے، اسٹیٹک ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آگے قرآن میں صرف آخرت کے لیے یقین کا ہی لفظ نہیں ہے، ایمان کا بھی لفظ ہے. اہل ایمان کے اوصاف میں قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا معاملہ بھی ہے آخرت پر، کیونکہ ابھی آخرت نہیں ہے تو آخرت کے ساتھ وہ جیتے بھی ہیں. یعنی ان کی زندگی کے اعمال کا ریفلیکشن آخرت سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آخرت پر یقین ان کو یہ ہے کہ آخرت آئے گی لازمی. آخرت لازماً آئے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور آخرت پر ایمان کا مطلب آخرت کے ساتھ تعلق کو چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے. اب آ جائیے ان کتابوں کی طرف جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ان پر یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہیں. یہ ایمان ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تہذیبیں اجاگر کی ہیں، اقوام کو ہدایت دی ہے. یہ ایمان ہے کہ یہ ہدایت کی کتابیں تھیں پہلے انسانوں کے لیے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اسی نے تورات اور انجیل نازل کی من قبل هُدًى لِلنَّاسِ، وہ هُدًى لِلنَّاسِ تھیں پہلے، اس سے پہلے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اس نے فرقان نازل کر دیا جو فرق بتاتا ہے واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. تو انجیل اور تورات آج موجود تو ہیں، لیکن اب فرقان اس میں فرق پیدا کرے گا. اب فرقان یہ بتائے گا کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. تو ایمان یہ تو ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اب یہ ہدی للناس نہیں ہے. رائٹ؟ گائیڈنس نہیں ہے. اب گائیڈنس کے لیے اب کتاب اللہ ہے، یہ فرقان ہے. تو اس کنسیپٹ کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ آخرت پر ان کا یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. فلاح جو ہے
سکسیس ہے ایسی کامیابی جو اعمال کے نتیجے میں حاصل ہو. محنت کے نتیجے میں جو کامیابی ملتی ہے اس کو فلاح کہتے ہیں. لک نہیں ہے. فلاح جو ہے قسمت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ میری لک اچھی تھی تو میں کامیاب ہو گیا. نو. فلاح کے پیچھے عمل ہے، محنت ہے. محنت کے نتیجے میں کامیابی ہے. بہت سی محنتیں ہوتی ہیں جن کے نتائج کامیابی پر ختم نہیں ہوتے، ان کا اینڈ کامیابی نہیں ہوتی. بہت سی محنتیں ہوتی ہیں. انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنتیں کرتا ہے بسا اوقات، مگر اس کو کامیابی نہیں ملتی. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے، محنت کرنے والے، جن کا بیس گراؤنڈ یہ ہے. بیس گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ متقین ہیں، ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ، خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور یہ آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں. یہ ان کے اوصاف ہیں. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو وہ کامیابی حاصل کریں گے اپنے کاموں کی، اپنی کمائیوں کی. رائٹ. اب اس کے بعد یہ جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان اوصاف کو جو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان اوصاف سے جو دوری اختیار کر لیتا ہے، ان اوصاف کو جو اپنے لیے چھپا دیتا ہے، آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ اوصاف ان میں نہیں پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ متقی نہیں ہے، دوسرا ایمان بالغیب نہیں ہے. غیب ان کے لیے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں غیب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جو کچھ ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، جو کچھ ہوتی ہے وہ تجربات سے سامنے نظر آتی ہے، آبزرویشن سے سامنے نظر آتی ہے. یعنی کہ سائنس از ایوری تھنگ. سائنس کیا ہے؟ غیب کا علم نہیں دیتی. سائنس غیب کی خبریں وہ فائنڈ آؤٹ کرتی ہے جو ان کو مٹیریل سے ملتی ہیں، جو آبزرویشن سے حاصل ہوتی ہیں. تو یہ اوصاف جن لوگوں میں نہیں ہوتے کہ وہ غیب کو مانتے نہیں ہیں، غیب ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، خرچ نہیں کرتے اس رزق میں سے جو ان کے پاس ہے، جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، ایمان نہیں رکھتے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت کے معاملے میں ان کو شک ہے. یقین کا اپوزٹ شک ہوتا ہے. یقین کو کوئی چیز اگر توڑتی ہے تو شک توڑتا ہے، اور شک یقین کو توڑ دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی یقین جو چیز ہوتی ہے وہ ٹوٹتی ہے، یقین قائم نہیں رہتا. ایمان میں اگر کوئی چیز اس کا اپوزٹ اس کو ہٹ کرتا ہے تو ایمان اپنے لیول کو ڈاؤن کرتا ہے. ایمان اپنے لیول کو ڈاؤن کرتا ہے، سلولی گریجولی وہ ختم ہوتا ہے. اگر ایمان والے دور ہوتے ہیں، وہ جڑے تو رہتے ہیں. جیسے انسان گناہ اختیار کر لے، کچھ باتوں میں کفر اختیار کر لے تو سارے تار نہیں ٹوٹتے اس کے، ٹھیک ہے. لیکن یقین کا یہ معاملہ ہے کہ وہ پارا پارا ہو جاتا ہے. یقین اپنے لیے دوبارہ سے زیرو سے بلڈنگ چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو اب دوبارہ سے بلڈ کرے. ایمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ٹرسٹ ریلیشن میں دوبارہ ریویو کرتا ہے، لیکن اپنے رشتے کو قائم رکھتا ہے. مثال کے طور پر غزوہ احد میں مسلمانوں کو، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی مدد ملی جبکہ وہ بے سر و سامان تھے، اور انہوں نے ون پوزیشن گین کی. مگر غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے پاس کم تو تھے وسائل، لیکن بہرحال بدر کے مقابلے میں بہتر تھے. لیکن مسلمان لوز بھی نہیں کہیں گے، لیکن ڈیمیج ہوا. تو مومنین جو ہوتے ہیں وہ اس ڈیمیج سے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتے،
بلکہ مومن جو ہے ان تمام امکانات کو جن بنیادوں پر وہ ڈیمیج کھڑا ہوا تھا اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں. تو اللہ کی آیات جو ہے نازل ہوئیں اور وہ جو ان کے ایکچوئل فالٹس تھے ان کو بتایا گیا، اور مومنین کو ادراک بھی تھا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو یقین کے ساتھ آئے گا کہ میں نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے، ایمان تو ایمان کے ساتھ آئے نا، پاسبل اسٹیٹ ہے، میں درست رہوں گا تو ون کروں گا، نہیں رہوں گا تو ہار جاؤں گا. لیکن یقین جو ہے وہ دو چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے. یا تو وہ یہ لائے گا اپنے ساتھ کہ میں نے تو ون کرنا ہے، یا وہ یہ لائے گا اپنے ساتھ میں نے تو ہارنا ہے. تو اگر اہل ایمان یقین کے ساتھ آتا ہے کہ ہم نے ون کرنا ہی کرنا ہے اور ون نہ کر پائے تو یقین کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. یقین ٹوٹ جائے گا. یہ وہ نفسیات ہے جس کی بنیاد پر آج لوگ الحاد اختیار کر رہے ہیں، ریلیجن سے دور ہو رہے ہیں. یعنی یقین کی ترتیب پہلے لاتے ہیں، وہ پہلے یقین ہے، اور یقین اگر اس میں کوئی بھی شک پیدا ہوگا تو وہ بریک ہو جائے گا، وہ رہے گا نہیں، قائم نہیں رہے گا. ایمان میں شک اگر پیدا ہوتا ہے تو ایمان اپنے آپ کو ریوزٹ کرتا ہے، شکوک کی وجوہات کو تلاش کرتا ہے. ایمان ڈیول اسپن ہوتا ہے، باہر کی طرف بھی اور اندر کی طرف بھی. یعنی وہ ذات میں بھی دیکھتا ہے اور باہر کو بھی دیکھتا ہے. یعنی جہاں سے اس کو سورس سے خبر مل رہی ہے اس کو بھی ویریفائی رکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ زندہ تعلق ہے. زندہ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جامد نہیں کرتا اس کو، جو باہر کی سورس سے اس کو خبر مل رہی ہے اس پہ بھی نظریں گاڑ کے رکھتا ہے، اس کو بھی ہلکا نہیں لیتا، یعنی اس کو بھی نان سیریس نہیں لیتا، اس کو بھی کوئی، اور جو اپنی ذات میں ہے اس کا بھی ریلیشن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بات ایکسٹرنل سورس سے مل رہی ہے اور جو نتائج ایکسٹرنل سورس ہم سے کہہ رہی ہے، وہ بات اور نتائج میں کوہیرنس کیسے بن رہا ہے. تو وہ اوپر بھی اسپن ہوتا ہے، اس کا اندر بھی اسپن ہوتا ہے. اور جیسے جیسے یہ اعتماد بڑھتا جاتا ہے تو اوپر کا اسپن ختم ہوتا جاتا ہے اور اسپن اندر کی طرف شفٹ ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا تو پھر اس کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا. یقین ایمان جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور وہ جو اضطراب کا اسپن ہے وہ پھر اندر شفٹ ہو جائے گا کہ مجھے اپنے آپ کو اصل میں درست رکھنا ہے تو میرے کو نتائج ملتے جائیں گے. یعنی اس کو ایمان کے اندر، اپنے اندر نتائج کے اندر خرابی ملتی جائے گی، وہ ان کو دور کرتا جائے گا. جیسے مثال میں نے غزوہ احد کی دی، مسلمانوں کو اندر سوچنا پڑا کہ نتائج کا وعدہ تو اللہ نے درست کیا تھا، مگر یہ نتائج ہمیں اس لیے نہیں ملے کہ خرابی ہمارے اندر تھی. اندر کی خرابی کو پھر وہ دور کرتا ہے. ایمان بڑی وسیع چیز ہے، ایمان کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. ایمان کوگنیٹو لیول پر بہت ہائر فنکشن ہے. یقین تو آپ کی کوگنیٹو ایبلٹی کو آلموسٹ کلوز کر دیتا ہے، آپ وہاں سے نکل کے آگے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے ہاں ایمان کو سمجھایا نہیں جاتا، یقین کو سمجھایا جاتا ہے. ماننے کے نام پر یقین پڑھایا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ماننے کے نام پر یقین پڑھایا جاتا ہے. جیسا کہا جا رہا ہے صاحب ویسا مان لو. ٹھیک ہے، اگر اس کو ایمان کے درجے میں لائیں گے تو آپ اس کے ساتھ زندہ تعلق بنائیں گے. جو کہا جا رہا ہے اس پہ بھی نظریں رکھیں گے اور اندر بھی نظریں رکھیں گے اور نتائج کو بھی دیکھیں گے. یعنی آپ ایک انٹیگریشن نیٹ ورک بنائیں گے، انٹیگریٹڈ نیٹ ورک بنائیں گے. یہ انٹیگریٹڈ نیٹ ورک آپ کو قائم رکھے گا، استقامت پر رکھے گا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بڑی گہری بات ہے. آپ کو بہت بڑی نفسیات نظر آئے گی. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیں تاکہ آپ کا اگر پالا پڑے لوگوں سے تو آپ یہ ایمان اور یقین کا فرق بتا سکیں.
کہ تم شک کر کے اس لیے الگ ہو رہے ہو کہ تم ایمان کو یقین سمجھتے ہو. ایمان یقین کی سیڑھی ہے. ایمان کے رستے سے چل چل کے آپ یقین تک پہنچتے ہیں. جب ایمان اپنے اندر نتائج کا ایک طوفان رکھے گا، ایک سمندر رکھے گا نتائج کا، کہ میں نے چلا تھا درست ہدایت پر عمل کیا تھا، نتیجہ حاصل کیا تھا، ایمان کی ایک اینٹ مضبوط ہوئی، آگے بڑھا، ہدایت پر خلوص کے ساتھ عمل کیا، نتائج ملے، دوسری اینٹ پکی ہوئی، دوسری سیڑھی پکی ہو گئی، آگے بڑھا، اطاعت پر عمل کیا، حکم پر عمل کیا، نتائج حاصل کرے، تیسری سیڑھی مکمل ہوئی. اس طرح سیڑھیوں سے چلتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اب اس کا یہ جو ایمان ہے یہ یقین میں بدل جاتا ہے. پھر شک کا کوئی عنصر اس کو توڑ نہیں سکتا، یہ عمارت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. قیامت کے دن ایمان کا حکم ہے نا، ابھی تو ہم ایمان کی حالت میں ہیں. تو اللہ قرآن میں وہ جو تین وہ بتاتے ہیں علم الیقین، جب تمہیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں تو تمہارا یقین اب علم الیقین کے درجے میں ہے. تم نالج سے اس کا یقین حاصل کر رہے ہو. پھر تم اس کو دیکھ لو گے، آپ اس کو دیکھ لیں گے، آبزرو کر لیں گے تو عین الیقین میں چلے جائیں گے. پھر تم اس کو ایکسپیرینس کرو گے تو حق الیقین پہ چلے جاؤ گے. لیکن ایمان جو ہے وہ زندہ تعلق ہے. ایمان بنیاد سے اٹھتا ہے، جیسے نرم مٹی ہے. نرم مٹی ہے، اس سے آپ جو شیپ بناتے ہیں وہ شیپ بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو اصل بات یہاں پر سمجھائی. اب آپ آئیے کہ یہ جو ان میں اوصاف نہیں ہوتے، یہ اوصاف جن میں نہیں ہوتے، ایمان بالغیب جو ہم نے پچھلی آیات میں کیے، جو ان سے کفر کرتے ہیں، ان اوصاف سے کفر کرتے ہیں. آخرت صاحب میں نہیں مانتا، مجھے شک ہے آخرت پر، نعوذ باللہ، ایسا لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، قرآن پر میں کوئی ایمان نہیں رکھتا جو نازل ہوا، میں ابراہمک ریلیجنس پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، نہ تورات پہ رکھتا، نہ انجیل پہ رکھتا، نہ قرآن پہ رکھتا. ہاں، جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ میرے لیے دیا گیا ہے، میں اپنی ذات کے لیے استعمال کروں گا. جو رزق میرے پاس ہے میں کیوں دوسروں میں خرچ کروں؟ ٹھیک ہے. اور غیب ویب تو کوئی چیز نہیں ہوتی میرے لیے، جو چیز ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اب ان اوصاف کے رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ جب اس لیول پر پختہ ہو جاتے ہیں، ان الذین کفروا، ان کا مطلب ہے بات کی تکمیل ہو گئی ہے. اب انہوں نے جو کفر اختیار کر لیا ہے، کفر میں یہ پکے ہو گئے ہیں، سواء علیہم، ان پر یہ برابر ہے. انذرتہم، either you warn them ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، ایمان سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کے زون سے اب وہ باہر نکل گئے، ایمان میں وہ نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، سیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ختم جو ہے وہ سیل کو کہتے ہیں، مہر کو کہتے ہیں، لیکن اس کو سیل کی میننگ میں آپ ہیں کہ مہر ایسی کہ جس نے اب ان کا چیپٹر سیل کر دیا، ختم کر دیا. علی قلوبہم، ان کے قلوب پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصارت پر غشاوہ ہے، پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. قلوب انٹیگریٹ کرنے والا پروسیسنگ یونٹ ہے جو آپ کے لیے پیرلل تھنکنگ پروسیس دیتا ہے آپ کو. قلوب جو ہے قلب سے نکلا ہے، اور قلب جو ہے وہ ہر جگہ کے تعلق کو جوڑتا ہے. جیسے ہمارا آرگن ہے، یہ ہمارے جسم کے ہر سیل سے انٹیگریٹڈ نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں. ہمارے جسم کے ہر خلیے تک اس کی رسائی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہر خلیے سے لے رہا ہے، ہر خلیے تک پہنچا بھی رہا ہے، انٹیگریٹڈ ہے.
ٹھیک ہے. تو جو انفارمیشن والا ہمارا جو انفارمیشن کا جو حصہ ہے جو انفارمیشن کو ڈیل کرتا ہے، یہ تو میٹر کو ڈیل کرتا ہے نا. آرگین جو ہمارا قلب ہے، دل جو ہے خون پمپ کر رہا ہے، یہ تو مادے کو ڈیل کر رہا ہے. لیکن وہ قلب جو انفارمیشن کو ڈیل کر رہا ہے، اس کا بھی ایک کام یہی ہے کہ وہ انٹیگریٹڈ نیٹ ورک بنائے رکھتا ہے. جیسے میں نے ایمان کی تعریف میں آپ کو سمجھایا، باہر بھی دیکھ رہا ہے، اندر بھی دیکھ رہا ہے، نتائج کو بھی دیکھ رہا ہے، اطراف کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کا ایک انٹیگریٹڈ نیٹ ورک ہے. تو یہ بہت ہائی کوگنیٹیو ایبلٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سیل کر دیا. ان کی یہ کوگنیٹیو ایبلٹی سیل ہو گئی ہے. اب یہ انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں بنا سکتے، ربط نہیں بنا سکتے، جوڑ نہیں سکتے چیزوں کو. ایک تو یہ لاس ہو گیا ان کا. دوسرا وَعَلَى سَمْعِهِمْ، سیل ان کی سماعتوں پر بھی لگ گئی ہے، کیونکہ سماعتیں جو ہے وہ آپ کو معنی دیتی ہیں. سماعت صرف آوازوں کا اتار چڑھاؤ نہیں ہے. سماعت انسان کے لیے لینگویج سورس ہے، لینگویج کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ کا سورس ہے. سماعت جو ہے لینگویج کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ کا سورس ہے. جب آپ سماعت لینگویج کے ذریعے بات کو سنتے ہیں تو اندر تصور بنتا ہے، اندر بصیرت بنتی ہے. تو اب اندر کی بصیرت جو بننے کا سورس تھا وہ بھی کلوز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ان کو سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ آثار دیکھو، اس کے پیچھے قیامت آ رہی ہے، تو یہ تو میں جملے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں جملوں سے بتا رہا ہوں کہ دیکھو فلاں لوگوں کو قتل کیا، فلاں لوگوں کا انجام کیا ہوا ماضی میں، فلاں قوم نے خرابی اختیار کی، ان کا یہ انجام ہوا. اب یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، ابھی سامنے نہیں ہے، یہ لینگویج سورس ہے. اس لینگویج کے ذریعے ان کے اندر بصیرت بنے گی. وہ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی جو باتیں تم بتا رہے ہو انہوں نے وہی جرم کیے تھے جو آج ہم میں ہیں. یہ انٹیگریشن ہے، یہ اس واقعے کو سننا، اس کی بصیرت بنانا اندر اور انٹیگریٹ کرنا. یہ پروسیس سے انسان اپنے آپ کو درست راہ پر ڈھال سکتا ہے. مگر پرابلم کیا ہے؟ سماعت کو سیل کر دیا، یہ دور ہی بند ہو گیا ان کا. اب آپ گفتگو سے ان کو بصیرت اور انٹیگریشن کی طرف لے کے ہی نہیں جا سکتے. تیسرا سورس کیا ہے کہ انسان خود آثار کو دیکھ لے، خود آثار کو دیکھ لے اور دیکھ کے نتیجہ نکال لے کہ ہاں یار اس کے پیچھے حقیقت آ رہی ہے. قیامت کے آثار کو دیکھ رہے ہیں لیکن قیامت کا دیکھ رہے ہیں، بصیرت ہے لیکن دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کے پیچھے جو اس کی حقیقت آ رہی ہے اس سے محروم ہے. تو یہ تینوں سورسز جو ہیں، تیسری سورس جو بصیرت ہے اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غشاوہ ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے. پردہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان کو ایکچوئل کی طرف ریلیٹ نہیں کرنے دے رہا. تو یہ تینوں سورسز سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا، یا وہ تینوں سورسز سے محروم کر دیے گئے. اب کیا ہے ان کے لیے؟ اب کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.